ہوتی۔ ہاں فکر ضرور ہوتی ہے کہ پکوڑی چھننے کے لیے تیل نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر، پکوڑا کیسے بنایا جائے گا۔ اسی طرح سے افطار کے اندر وہ پاپڑ کا انتظام کیسے کیا جائے گا۔ چنا ہمارے گھر کے اندر ختم ہو گیا ہے، اس سے گھگری کیسے بنائی جائے گی۔ ان چیزوں کی فکر ہمیں اور آپ کو رہتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ سارے مہینوں کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ 12 مہینے تو اللہ نے بنائے، لیکن 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کیا۔ صرف ایک مہینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ اس سے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کی طرف سے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب ہم آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینے رمضان کا نام قرآن کریم کے اندر لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تو ادھر اللہ کے نبی لگاتار دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں بعافیت پہنچا۔ ادھر رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں اپنا کمر کس لیتے تھے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے نبی شعبان المعظم کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اس مہینے کے اندر بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کے اندر کچھ خاص ہے، لیکن لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد اگر 11 مہینوں میں پورے مہینے کا اگر روزہ رکھتے تھے تو شعبان المعظم کے مہینے میں پورا روزہ رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینے سے تیار ہونے کی، 2 مہینے سے فٹ ہونے کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور آج 2 دن 3 دن 4 دن بچا رہتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں فکر ضرور ہوتی ہے کہ پکوڑی چھننے کے لیے تیل نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر، پکوڑا کیسے بنایا جائے گا۔ اسی طرح سے افطار کے اندر وہ پاپڑ کا انتظام کیسے کیا جائے گا۔ چنا ہمارے گھر کے اندر ختم ہو گیا ہے، اس سے گھگری کیسے بنائی جائے گی۔ ان چیزوں کی فکر ہمیں اور آپ کو رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو کرنے کے کام ہیں ان سے ہم بالکل غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، بلکہ روزے کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو، تو فرمایا ما غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے پچھلے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔